حضرت زبیر وہ صحابی ہیں یعنی جو نبی الاسلام کے بہادر ترین اصحاب میں سے 12 بندے غزوہ احد میں حضور کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے غزوہ احد کے اندر، ان میں سے ایک حضرت زبیر بھی تھے، اور یہ تلوار کمال کی چلاتے تھے، اکیلے میدان جنگ میں آگے چلے جاتے تھے۔ بخاری میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میرے باپ کے 2 شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا جو ہیل اپ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی گڑا پڑا ہوا تھا، میں پورا ہاتھ اس میں داخل کر لیتا تھا، اور وہ زخم ان کو احد کے موقع پہ لگا تھا۔ اور پھر اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر لوگ یعنی لیڈر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، تو حضرت زبیر بھی ایک اسکواڈ کو لیڈ کر رہے تھے، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ آگے جائیں، انہوں نے کہا جب میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں آگے جا سکتا۔ وہ اکیلے گھوڑے کو انہوں نے جو ہے وہ ایڑی لگائی اور رومن امپائر کی یعنی فوج کے اندر گھس گئے، اور کوئی بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اتنی بہادری تھی، لیکن جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے پہ آئے۔ اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن ابن علی نے بتایا مولا علی سے کہ بھئی حضرت زبیر آئے ہیں، تو حضرت علی نے کہا کہ رکو میں خود چاہتا ہوں۔ گئے، کہا زبیر یاد ہے وہ دن جب نبی تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے؟ پھوپھی ذات تھے نا، نبی الاسلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی۔ تو حضور نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو، ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے۔ تو تم نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا؟ اور میں ہاں تم اس وقت ظالم ہو۔ تو حضرت زبیر جو ہے وہ ان پہ غشی طاری ہو گئی، گھوڑے کو یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنا نہیں کر سکے، میدان جنگ سے واپس چلے گئے۔ تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا، تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ زبیر جنتی تھا۔ تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، جب میں نے ان کو جانے دیا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ پھر خارجی ہو گیا۔ ایک جو ان بزرگان میں یہ ایک پوری جماعت ہے جو امام حسین علیہ السلام سے شدید لگاؤ رکھتے ہیں، بعض رشتہ داری بھی رکھتے ہیں، قرابت بھی رکھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں اور الفت بھی رکھتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، نہ یہ کہ ریاکاری کر رہے ہیں۔ بعض کے بارے میں تھا کہ ریاکاری کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اظہار محبت اور اظہار تعلق میں ریاکاری کرتے تھے، جیسے عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں لکھا ہے، سب مورخین نے لکھا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے بہت تعریفیں کرتے تھے، لیکن دل میں ایسے نہیں تھے، بلکہ پہلے سے ہی ایسے نہیں تھے۔ اپنے باپ کو امیر المومنین سے دور کرنے والا یہی بیٹا تھا، زبیر ابن عوام، جن کو رسول اللہ نے سیف الاسلام کا لقب دیا تھا، اور وہ جو امیر المومنین کے مدافع تھے، حضرت زہرا کے دفاع کے لیے تنہا صحابی جو کھل کے ڈٹ کے حضرت زہرا کے حق کے لیے نکلا تلوار لے کر، وہ یہی زبیر ابن عوام تھے۔ جب امیر المومنین کے گھر پہ لوگ آئے امیر المومنین کو لینے کے لیے، تو امیر المومنین کے دفاع میں نکلنے والا باہر شخص وہ یہی ایک شخص تھا، زبیر ابن عوام، دلیر، نڈر، شجاع اور سرسخت حامی، ہمیشہ امیر المومنین کا ساتھی۔ وہ شورا جو بنائی تھی خلیفہ دوم نے، خلیفہ سوم چننے کے لیے، اس میں زبیر ابن عوام کو بھی رکھا تھا، کیونکہ بزرگ بڑی شخصیات میں سے تھے یہ۔ اہل سنت جب کسی کو بہت سراہنا چاہتے ہیں، ان کے ہاں 10 لوگ ایسے ہیں جنہیں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ، 10 ایسے کردار جن کو جنت کی بشارت دے دی کہ کنفرم ہو گئی ہے، وہ جو مرضی ہے کریں جائیں گے جنت ہی۔
شیعہ اس روایت کو کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اہل سنت معتبر سمجھتے ہیں کہ یہ 10 آدمی کنفرم جنت ہے، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ اس شورا کی میٹنگ شروع ہوتے ہی 6 آدمیوں کی میٹنگ تھی، 6 آدمیوں کی شورا تھی، رکن تھے۔ میٹنگ شروع ہوتے ہی زبیر ابن عوام نے کہا کہ میرا ووٹ علی کو ہے۔ ابھی بحث بھی شروع نہیں ہوئی، ابھی ووٹنگ شروع نہیں ہوئی، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میری طرف سے خلیفہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اتنا حامی۔ لیکن یہی شخص جب امیر المومنین کی حکومت قائم ہوئی، امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت کروانے والے بھی یہی تھے۔ سب سے زیادہ لوگوں کو جس نے لا کر کہا کہ علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو لا کر، یہی زبیر ابن عوام تھے۔ لیکن بیعت کرانے کے چند ہفتے کے بعد یہی شخص امیر المومنین کے مخالف ہو گئے اور مکہ چلے گئے، وہاں سے لشکر جمل تشکیل دے کے ام المومنین کو بھی ساتھ لے کر، اور علی کے مقابلے کے لیے بصرہ آگے لڑائی کرنے کے لیے۔ کتنا بڑا انقلاب آیا ایک شخصیت کے اندر کہ جب علی کا کوئی بھی مدافع نہیں تھا، یہ تلوار لے کے امیر المومنین کے دفاع کے لیے نکلے خلیفہ اول کے مقابلے میں۔ حضرت زہرا کے حق کے لیے دفاع کرنے والے یہ نکلے۔ امیر المومنین کا بھی فرمانا تھا کہ ما زال الزبیر منا اہل البیت، یہ زبیر شروع سے ہم اہل بیت میں سے تھے، ہمارے ساتھ تھے، منا ہم میں سے تھے یہ۔ لیکن جب یہ بیٹا بڑا ہوا عبداللہ، اس نے باپ کو بہکایا اور کہاں لے گیا؟ امیر المومنین کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ ظاہر ہے یہ پہلے سے یہ شخص عبداللہ ابن زبیر اس ذہنیت کے مالک ہے۔ ایک بڑا کردار ہے یہ، کسی وقت تشریح ہونا چاہیے، تاریخی تجزیہ۔ عبداللہ ابن زبیر نے بنو امیہ کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم دیا ہے، اور بنو امیہ سے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اکثریت صرف بنو امیہ کو دمشق میں محصور کر دیا عبداللہ ابن زبیر نے، اور باقی سارا علاقہ چھین لیا اور اپنی خلافت قبول کروائی، اپنی بیعت کروائی، اپنا ڈنکا بجایا۔ پھر آہستہ آہستہ چونکہ جو لشکر عبداللہ ابن زبیر نے اور ان کے بھائیوں نے تشکیل دیا ہوا تھا اور بیٹوں نے، اس کے اندر کچھ ایسی کمزوریاں خرابیاں تھیں، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ یہ مختار ثقفی، منتقم کربلا، شہداء کربلا کے قاتلوں کے جو انتقام لیا جنہوں نے، عبداللہ ابن زبیر کی مضبوط حکومت یا چرچا اتنا ہو گیا کہ مختار ثقفی نے جا کر بیعت کی عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر، امام مانا اپنا، خلیفہ مانا، خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور خلیفہ نے اپنی فوج کا سپہ سالار اعلیٰ قرار دیا، اور بہت سارے علاقے عبداللہ ابن زبیر کی کامیابیاں مختار ثقفی کے رہن منت ہیں۔ بعد میں عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب اور مختار میں آپس میں رکابت شروع ہو گئی، اور اس نے مختار کو آؤٹ کر دیا۔ یہاں تک ہوا یہ اظہار کرتے تھے محبت کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، لیکن دل سے ظاہر تھی نہیں محبت۔ جب علی کے ساتھ نہیں تھی محبت، جب امیر المومنین کے ساتھ نہیں تھی محبت، تو کس طرح بیٹے سے امام حسین سے کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن ظاہری چونکہ چاہتے تھے، ایک پلاننگ تھی ان کے ذہن میں، وہ بھی اپنا اثر قائم رکھنا چاہتے تھے، ظاہراً احترام کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کا، لیکن باقی شخصیات دل سے احترام کرتے تھے، وہ ریاکار نہیں تھے، دل سے احترام کرتے تھے، حقیقتاً خیرخواہ اور ہمدرد تھے۔ انہوں نے ایک کام مشترکاً کیا، سب نے کیا۔ عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے فرزند، عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب کے فرزند، فقیہ نامدار، راوی، محدث، مفسر، یعنی اتنا بابصیرت انسان تھے عبداللہ ابن عباس کہ امیر المومنین کے مشاور کی حیثیت ان کو ملی۔ امیر المومنین کے جنگی اور سیاسی مشاور تھے یہ، جس کو ہم اردو میں مشیر کہتے ہیں۔
اتنا مقام تھا ان کا. اسی طرح محمد ابن حنفیہ امیر المومنین کا بیٹا اور عبداللہ ابن جعفر، یہ پوری جماعت، اور ان کے علاوہ اور بھی ہیں چاند، یہ بڑے نام ہیں اس لیے ذکر کیے ہیں، ورنہ دوسری کیٹیگری کے، یہ پہلی کیٹیگری کے لوگ ہیں. دوسری کیٹیگری کے بھی کچھ شخصیات ہیں بڑی، جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو نصیحتیں کی ہیں. یہ ناصحین میں سے تھے. امام حسین علیہ السلام کو نصیحت کی ہے انہوں نے، ناصح بن کر آئے. یعنی ان کا کردار کربلا میں، قیام عاشورہ میں، قیام امام حسین علیہ السلام میں ناصح کا کردار تھا، نصیحت کرنے والے تھے. یہ اس بات کو کھولنے کی ضرورت ہے، امام کو نصیحت کرنا.